آپ نے پڑھی ہوگی. جی جی. وہ کہتا ہے روس کی یہ سوچ نہیں تھی کہ افغانستان پہ قبضہ کرے، یہ سوچ ایک سازش کے تحت ان کے دماغ میں ڈالی گئی تھی، اور امریکہ کا مقصد محض ویتنام وار کا بدلہ لینا تھا. یہ درست ہے کہ اس میں صرف اگر لوئی دوپری کی کتاب پڑھیں نا آپ، افغانستان پاکستان ان دا شیڈو آف افغانستان غالباً اس کا نام ہے، یہ لوئی دوپری ہیں، آج کل بھی پاکستان کے خلاف ہی لکھتے رہتے ہیں. تو میں ان سے ملا بھی تھا جا کے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب روس کو آپ انٹائز کر رہے تھے آپ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق، تو پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہی سمجھتے کہ پاکستان ول بی اوور رن، یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان واز آلریڈی ریٹن آف، افغانستان واز ریٹن آف. یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ افغان قوم جو ہے کھڑی ہو گئی، اور برزنسکی ہی تشریف لائے، جمی کارٹر کے وہ ایڈوائزر تھے ڈیفنس کے، یاد ہوگا آپ کو، اور یہاں پہ تورخم میں گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک تو گورنمنٹ کا ریزالو انہوں نے دیکھا، اور دوسرا افغانوں کی جذبہ مزاحمت دیکھا. آج بھی تورخم پوسٹ کے اوپر انہوں نے مشین گن چلانے کی کوشش کی تو پاک مارک جو ہیں وہ غلطی سے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ لگے ہوئے وہاں. یہ ان کی یاد ہے برزنسکی کے یہاں آنے کی. دیکھیں نا، اب برزنسکی یہاں پہ آ کے مشین گن کو لیکن وہ فائر کرتا ہے، وہ اپنی ایک سال بعد برتری کا ثبوت دیتا ہے، اور آج اسی برزنسکی کے خلاف اب جنگ لڑ رہے ہیں. برزنسکی کے خلاف نہیں لڑ رہے، ایک سوچ ہے، میں برزنسکی کا نام ایک ایکسپینشنزم ہے. دیکھیں ایک ایکسپینشنزم ہے، ایک جارحیت ہے. روس نے جارحیت کی، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی. آج میں مخالفت کر رہا ہوں، امریکہ نے جارحیت کی، میں اس کے مخالفت کر رہا ہوں. آپ کون تھے روس کے خلاف جنگ کرنے والے؟ روس تو افغانستان میں آیا تھا، آپ کو کیا ضرورت تھی اس جنگ میں جا کے اپنے آپ کو جھونکنے کی؟ اور جو انجام ہم آج بھگت رہے ہیں، آج ہماری سوسائٹی میں تباہی ہے، اسی جنگ کی وجہ سے. کلاشنکوف آئی، ایک اپنا کلچر آیا، یہاں پہ 25 لاکھ مہاجر آئے، انہوں نے اپنے یہاں پہ ٹرک استعمال کیے، انہوں نے یہاں پہ شادیاں کر لی، انہوں نے یہاں پہ پراپرٹیز خریدی، انہوں نے یہاں پہ کاروبار کر لیا، انہوں نے پوری کی پوری سوسائٹی کو خراب کر کے رکھ دیا. آپ کہتے کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہیں تو یہ تاریخ جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. لیکن یہ بتائیں ملک کی ہو، اگر آپ کے بارڈر پہ کوئی حملہ کرتا ہے اور یہ صورتحال پیدا ہوتی تھی، درست ہے آپ کے بارڈر کو تو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا، اور آپ ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو ملوث کر بیٹھے جو آپ کی تھی نہیں. I object strongly to this line of argument. You have a right to object on. میں یہ کہتا ہوں, you have a right to object, but I have میرے to ask you. میرے ملک کی سرحدیں، میرے ملک سے باہر جو دوسری سرحدیں ہیں، کوئی بھی ملک دنیا کا اپنی سرحدوں کو صرف اپنے بارڈر تک نہیں رکھتا. دس از اے رانگ اسٹریٹجی. نظریاتی سرحدوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نظریاتی نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی بھی بات نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی سے مراد یہ ہے کہ کہیں خطرہ پیدا ہوتا ہے. آج امریکہ کہتا ہے مجھے کہیں سے خطرہ ہوگا میں اس کے اوپر حملہ کروں گا، تو یو ہیو ٹو ہیو سرٹن پیریفری. آپ امریکہ کی طرح ایک آپ کی قوم ہے نہ صحیح، لیکن ہم صرف یہ کہ جہاں شروع ہوگی جنگ، جب میں وہ میرے اوپر چڑھ جائے آپ گا، فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. فیصلہ کریں گے کہ افغانستان میں حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ نہیں، وی وانٹ فرینڈلی افغانستان. دس از فرینڈلی افغانستان، بٹ اٹ از دی افغانی پیپل ہو ہیو ٹو ڈیسائڈ. نو، تو وی ول ہیو ٹو ٹیک. اب افغان نیشن جب لڑنے کے لیے آمادہ ہوئی، نیشن، ڈو یو میک فرینڈ ود نیشن؟ افغان نیشن اور پختون نیشن؟ نو، افغان نیشن. آئی ہیو ناٹ. یہ صرف پرویز مشرف صاحب نے 2 دفعہ غلط بات کی اور میں نے اس کو آبجیکٹ کیا. میرا بیان ہے اس کے اوپر کہ یہ غلط ہے. وی آر سپورٹر آف افغان نیشن. آئی ایم اے فرینڈ آف افغانز. آئی ایم ناٹ فرینڈ آف پشتونز اونلی. یہ غلط بات ہے ساری کی ساری کہ ہم پشتونوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پشتون بستے ہیں. آج بھی اس بات کو 100% درست سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرے ملک میں جا کے جنگ میں شریک ہو جائے؟ نہیں، ہم شریک نہیں ہوئے، ہم نے ان کی سپورٹ کی. ہم بالکل شریک نہیں ہوئے. یہ غلط بات ہے. ٹو افغانستان ڈیورنگ دس انٹائر پیریڈ؟ نہیں، آئی وینٹ مائی سیلف. وہ تو کیونکہ بعد میں ٹوورڈ دی اینڈ یو، میرے بیٹے بھی گئے. thousands of people have gone. میرے بیٹے گئے ہیں. مورل چوائس ہے، کسی آدمی کی مورل چوائس ہے. وہ ایک وہاں پہ وہ جنگ لڑنے گئے تھے انفیڈنس کے خلاف، اس قوم کی مدد کے لیے، جارحیت کے خلاف، اگریسر کے خلاف، آکیپائر کے خلاف. آپ نے کر لیا کہ آپ ہر جگہ پہ جہاں اگریشن ہوگا آپ ان کی مدد کو چلے جائیں گے، ریاست کے بغیر. جہاں پاکستان کے مفاد کے بغیر یا ریاست بھی شامل تھی؟ اس وقت ریاست شامل تھی. جیسا آپ افغان جہاد کے وقت یہ کہتے تھے کہ روس کا اصل نشانہ پاکستان ہے. جی ہاں. اب آپ کہتے ہیں 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ. کیا شبہ ہے اس کے اندر؟ یہ بالکل درست ہے. اب تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی. اس وقت روس سے خطرہ تھا،
اب امریکہ سے ہاں تو کوئی بات نہیں، ہماری تقدیر میں لکھا ہے وی ہیو ٹو فیس اپ ٹو اٹ. کہ جذباتی بات نہیں کرتے؟ نہیں جذباتی نہیں، مردوں کی طرح قومیں جو ہیں. کیا تیار ہیں آپ کی قوم تیار ہے؟ آپ کے ارے بابا کیا افغان قوم تیار تھی؟ ہمیشہ جو قومیں اپنی آزادی، کیا آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کے اوپر ٹیگ لگایا جا سکتا ہے؟ 2008 میں ہم کو ڈرا دیا، آپ نے کہا کہ جولائی میں امریکہ پاکستان پہ حملہ کر دے. مجھ جیسا آدمی بھی خوفزدہ ہو گیا کہ جولائی میں حمید گل کہہ رہا ہے تو کچھ گڑبڑ. میں نے اس وقت صورتحال یہی تھی کہ وہاں پہ جو آثار تھے، میں نے کہا کہ کرنے کا امکان ہے، کیونکہ اس وقت وہ پڑ تول رہے تھے، ان کے بیڑے یہاں پہ آ گئے تھے ایران کے سلسلے میں، اور وہ یہاں پہ بحری بیڑا انہوں نے جب ڈپلوائے کر دیا تو ظاہر ہے کہ پھر قوم کو بیدار کرنے کی تو ضرورت ہوتی ہے. آپ کیوں ڈرے؟ آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا. کیا ہماری ایئر فورس اس کے لیے تیار ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اوپر امریکی بمبار حملہ کرنے آئے تو وہ ان کو انٹرسپٹ کریں اور ان کو گرا لیں؟ میں مانتا ہوں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں قوم کی بات کر رہا ہوں. یہ جنگیں آج کی قوموں کی ہوتی ہیں. قوم بالکل ہے، قوم کے لوگ تو تورا بورا میں بھی چلے گئے تھے اسامہ کی مدد کرنے کے لیے. قوم کے لوگ تو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پورے افغانستان میں پھیل گئے تھے. قوم کے لوگ تو آپ کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز ہی آئی تھی، وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں، دیکھیں اور امریکہ کو آپ نے آنے کا موقع دیا. نہیں، وہ دیکھیں وہ باتیں جو آپ صوفی محمد کی بات کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کبھی کہا کہ چلے جاؤ، میں نے بات ہی نہیں کی اس کے لیے. میں صرف آپ کو یہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کس طریقے سے حالات موو کرتے ہیں. لیکن تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں کسی جاہر فوج نے، حملہ آور فوج نے کسی قوم کو شکست دے دی ہو اگر وہ قوم شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. افغانستان نے فوجوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، انہوں نے ایئر فورسوں کے ساتھ لڑی ہے کہ سپر پاوروں کو شکست دی. تو جو مدد ملی، جو سیم آپ نے لا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا، سرفیس ٹو ایئر میزائل دے دیا امریکہ نے آپ کو، اور آپ نے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا، وہ روس کو لے بیٹھا. جتنا پیسہ لگایا گیا، جتنی فوجی مدد دی گئی، وہاں پہ تو آپ نے اس حد تک کام کر دیا کہ اسرائیل کے جو خچر تھے وہ بھی آپ نے قبول کر لیے مسلمانوں نے. حالانکہ آپ اسرائیل کا نام نہیں سننا چاہتے، لیکن اسرائیل کے خچر بھی قبول کر لیے گئے اور وہ خچروں پہ بھی سامان جاتا رہا. بالکل جھوٹ. کیوں؟ اور پھر خچر بالکل اسرائیل سے نہیں آئے. بالکل نہیں. بالکل نہیں. اسرائیل سے کوئی فیصلہ نہیں لیا، اسرائیل سے کوئی مدد نہیں آئی. نہیں.